اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ناظرین، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایک ایمان والے کے ایمان کے لیے اور اس کے اعمال کی قبولیت کے لیے اولین شرط ہے اور بنیادی تقاضا ہے۔ اور ہم اس پروگرام میں محبت رسول کے فوائد، فضائل اور اس کے تقاضے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ سابقہ پروگرام میں ہم نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی تقاضا ذکر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کیا کہ حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا اور کس طرح کرنا ہے، اس کے طریقے کیا ہیں، اس کے فضائل کیا ہیں، یہ سب ہم نے اس کی بلندی کا مقام مرتبہ کیا ہے، یہ ہم نے ذکر کرنے کا شرف پایا تھا۔ اس پروگرام میں ہم محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا بنیادی تقاضا وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر، حضور کا ادب و احترام۔ اس پر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم جل و تعالی میں ارشاد فرمایا سورہ فتح میں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا کہ اے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاہد اور مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا، اور اس لیے بھیجا تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ مفسرین قرآن رحمہم اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیات طیبہ میں سب سے پہلے اللہ اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم فرمایا، اور پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسبیح، صبح شام اس کی پاکی بیان کرنا، اس بات کا حکم فرمایا، اور درمیان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر، بلکہ اس تعظیم و توقیر میں مبالغہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو فرمایا کہ دیکھیں، اولاً تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم ہے، اور آخر میں اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کرنے کا حکم ہے، گویا کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عبادت کرو، اور درمیان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ایمان والے کے لیے ایمان قبول کرنے کے بعد سب سے پہلا اور بنیادی فرض یہ ہے، پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ بندہ مومن تو ہر عبادت کی قبولیت کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرنے والا بن جا، حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام بجا لا۔ اس سے تمہارا ایمان بھی قبول ہوگا اور تمہاری عبادات بھی کامل ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ عز و جل ان کی قبولیت کی بھی جو اسباب و ذرائع ہیں وہ بڑھ جائیں گے، اور ان کی قبولیت کے امکانات روشن ہو جائیں گے۔ اور ہم پھر دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعظیم و توقیر ہمیں کر کے دکھائی، اور ہمیں بتایا کہ یہ ادب و احترام کس طرح کیا جاتا ہے۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لانے سے پہلے حدیبیہ کے موقع پر مشرکین مکہ کی جانب سے آئے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی تھی، تو انہوں نے دیکھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال ادب و احترام کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو مبارک فرمائیں تو وضو کا جو بچا ہوا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے مبارکہ پر جو پانی مس کر کے زمین پر تشریف لانا چاہتا ہے وہ اسے زمین پر گرنے نہیں دیتے، بلکہ آگے بڑھ کر ہاتھوں پہ اٹھا لیتے ہیں، یہاں تک کہ لب پاک سے، دہان پاک سے اور ناک مبارک سے جو رینٹ اور بلغم وغیرہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر گرانا چاہیں، صحابہ کرام اسے بھی لے کر اپنے جسموں پر، اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بال مبارک منڈوائیں
صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ان بالوں کو لے کر بطور تبرک اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ناخن مبارک تراشیں تو ناخنوں کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، اٹھا لیتے ہیں، بلکہ یہ سب کچھ لینے کے لیے دوڑتے ہیں، جلدی کرتے ہیں اور آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، یعنی پہلے مجھے مل جائے، پہلے مجھے مل جائے۔ اور یہاں تک کہ فرمایا کہ بعض تو ایسے صحابہ ہیں جنہیں یہ وضو کا پانی نہ ملتا تو وہ دوسروں کے ہاتھوں سے تری لے لے کر اپنے چہرے پر مل لیا کرتے تھے۔ تو جناب عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا واپس لوٹ کر کفار قریش سے کہ اے کفار قریش، میں نے کیسر و کسریٰ کے بادشاہوں کو دیکھا، میں نے ان کی عظمت کو دیکھا، میں نے ان کے رعب کو دیکھا، میں نے ان کے دبدبے کو دیکھا، میں نے ان کے جاہ و جلال کو دیکھا، میں نے ان کی رفعت کو دیکھا، میں نے ان کے شان کو دیکھا۔ خدا کی قسم میں نے کسی کے اصحاب کو ان کی اتنی تعظیم کرتے نہ دیکھا جتنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو ان کی تعظیم کرتے ہوئے پایا۔ وہ ایسی قوم ہے کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کسی کام کا حکم فرمائے تو وہ پیچھے نہ ہٹیں گے، اور وہ اس کام کو ترک نہیں کریں گے۔ وہ تمہیں ہرا کے چھوڑیں گے، وہ تمہیں مار کے چھوڑیں گے، تمہیں قتل کر کے چھوڑیں گے، لہذا تم ان سے لڑائی نہ کرنا، تم ان پر غالب آنے کی کوشش نہ کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ادب و احترام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کر کے دکھایا، اور اس سے کتب احادیث بھری پڑی ہیں۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اونچی آواز سے پکارتے نہیں تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک نہیں لیا کرتے تھے، دروازہ ایسے زور زور سے نہیں بجایا کرتے تھے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ پانے کے لیے دروازے کو ناخنوں سے بجایا کرتے تھے، کہیں آرام پاک میں خلل نہ ہو جائے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ پوچھنے کی جسارت کرنا چاہتا تو ادب و احترام کی وجہ سے برسوں تک میں اس کا انتظار کیا کرتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لفظ غلط ادا ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لہجہ صحیح ادا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبع خاطر پہ میرے الفاظ ناگوار گزریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کے آرام میں خلل پڑ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کام میں میں دخل اندازی کر بیٹھوں۔ میں برسوں انتظار کیا کرتا تھا، اس لیے ادب و احترام کے تقاضے پورے کرنے کے لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے انجانے میں بے ادبی ہو جائے۔ جناب ابو ابراہیم نحیبی فرماتے ہیں کہ ہر مومن پر واجب ہے کہ جب وہ خود آپ کا ذکر کرے یا اس کے نزدیک آپ کا ذکر کیا جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کا تذکرہ ہو رہا ہے تو عاجزی کرے اور عزت کرے، اپنی حرکت کو چھوڑ دے، اور اس طرح آپ کی حیبت و بزرگی اس کے اوپر طاری ہو جائے جیسے آپ کے سامنے ہوتا تو آپ کی حیبت و عزت ہوتی، اور ایسا ادب کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کا ادب سکھلایا ہے۔ ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام اتنا زیادہ ہے کہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ ابو جعفر خلیفہ منصور کو جب مسجد میں مناظرہ کیا تو اس نے بلند آواز کی تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین، اس مسجد میں آواز بلند مت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو اس کا ادب سکھایا ہے، اور فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے نبی اے لوگو، اے ایمان والو، اپنے نبی کی آواز پر اپنی آوازیں بلند نہ کرو، ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور ایسے چلا چلا کر باتیں نہ کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اکارت جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز بلند رکھنے والی قوم کی مدح فرمائی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازیں رسول اللہ کے دربار میں پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کا دل اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
بارگاہ میں آواز بلند کرنے والی ایک قوم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذمت بھی فرمائی ہے، اور فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک اے محبوب وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے وقوف ہیں، اور بے شک موت کی حالت میں بھی آپ کی عزت ایسی ہی ہے جیسی آپ کی ظاہری حیات طیبہ میں۔ تب ابو جعفر منصور اس بات کو سننے کے بعد چپ ہو گیا اور پھر عرض گزار ہوا کہ اے امام مالک، میں قبلے کی طرف متوجہ ہو کر دعا مانگوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں متوجہ رہوں؟ امام مالک نے فرمایا تھا کہ تم کیوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ پھیرتے ہو، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اور تمہارے باپ آدم علیہ السلام کے خدا کی طرف وسیلہ ہیں، تو قیامت کے دن بلکہ آپ کی طرف متوجہ رہو، آپ کی شفاعت کی طلب کرتے رہو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور اے محبوب جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو آپ کے دربار میں آ جائیں، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، تو آپ کے دربار میں آ کر اللہ سے بخشش چاہیں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول بھی ان کے لیے بخشش طلب کریں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کو تواب اور رحیم پائیں گے۔ تو یہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے آداب بیان فرمائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر بیان فرمائی کہ اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کی جائے، بلکہ نہ صرف بیان فرمائی، نہ صرف بتایا، نہ صرف فتویٰ ارشاد فرمایا، بلکہ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تعظیم کر کے دکھائی۔ آپ کی تعظیم کا حال یہ تھا کہ آپ کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تھا تو آپ کا رنگ بدل جاتا، آپ کبڑے بن جاتے، حتیٰ کہ یہ بات آپ کے ساتھیوں کو عجیب لگتی کہ ان کو کیا ہو گیا ہے۔ پھر آپ سے ایک مرتبہ کسی نے سوال کر ڈالا کہ اے امام مالک، آپ کی حالت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنتے ہوئے ایسی کیوں ہو جاتی ہے؟ تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اگر تم وہ بات دیکھ لو جو میں دیکھتا ہوں میں تو ضرور تم بھی ایسے ہی کرو جیسا میری حالت ہوتی ہے، کہ بے شک میں نے محمد بن منکدر کو دیکھا اور وہ قاریوں کے سردار تھے، ہم جب کبھی ان سے حدیث کی نسبت سوال کرتے وہ رو پڑتے حتیٰ کہ ہمیں ان پر رحم آ جاتا، اور فرمایا کہ میں نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے، حالانکہ بڑے خوش طبع اور ہنسی کرنے والے شخص تھے، لیکن جب ان کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا چہرہ زرد ہو جاتا۔ میں نے ان کو کبھی بے وضو حدیث بیان کرتے نہیں دیکھا، میں ان کے پاس بہت جایا کرتا تھا، تو میں نے ان کی 3 عادتیں دیکھی ہیں، یا تو وہ نماز پڑھتے تھے، یا چپ رہتے تھے، یا قرآن پڑھتے اور بےہودہ باتیں نہ کرتے، اور وہ علماء ان بندوں میں سے تھے جو اللہ عز و جل سے ڈرا کرتے تھے۔ اور حضرت عبد الرحمن بن قاسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے، اللہ اکبر، چہرے کا رنگ بدل جاتا، گویا کہ ان کے چہرے سے خون نچوڑ لیا گیا ہو، بے شک ان کی زبان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت کی وجہ سے منہ میں خشک ہو جایا کرتی۔ حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں آیا جایا کرتا تھا، جب ان کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا، جناب امام مالک فرماتے ہیں تو وہ رو پڑتے اور اتنا روتے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو ختم ہو جاتے۔ فرماتے میں نے امام زہری کو دیکھا ہے، وہ نہایت نرم دل اور بڑے ملنسار تھے، لیکن جب ان کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا وہ ایسے ہو جاتے گویا انہوں نے کبھی تجھے دیکھا ہی نہ ہو اور نہ تو ان کو جانتا ہو، یعنی بس ایسے عاجزی اختیار کرتے ہوئے جھک جایا کرتے تھے۔ حضرت قتادہ سے مروی ہے جب وہ حدیث سنتے تو چلاتے تھے اور گھبراتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے بے ادبی ہو جائے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہ ادب و احترام کر کے دکھایا کرتے تھے کہ جب آپ کی حدیث کو سماعت کرنے والوں کی تعداد بڑھ گئی، زیادہ ہو گئی، پیچھے آواز نہ جانے لگی، تو کسی نے مشورہ دیا کہ ایک ایسا شخص مقرر کر لیں جو آپ کی آواز پیچھے پہنچا دیا کرے، وہ اونچی آواز سے بولا کرے۔ تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگوں تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آوازیں بلند نہ کرو۔ اگر میں اس طرح نبی کی حدیث سناتے ہوئے کسی کو مقرر کر لوں گا تو وہ اونچی آواز کرے گا اور یہ نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند کرنا ہوگا۔ ابن سیرین رحمہ اللہ کا یہ حال تھا کہ بعض اوقات ہنسا کرتے تھے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ان کے سامنے ہوتا تو عاجزی اختیار کیا کرتے تھے۔
یہ حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے وہ آداب ہیں جو ہم نے بزرگوں سے سنے ہیں۔ ہم حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر ہمارے بزرگوں نے ہمیں کر کے دکھائی ہے۔ جناب مصعب بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت امام مالک جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث بیان کرتے تھے تو باوضو ہوتے تھے، تیاری کرتے تھے، کپڑے پہنتے تھے، پھر حدیث بیان کیا کرتے تھے۔ بلکہ فرمایا کہ جب کوئی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا، لوڈی پہلے ان سے پوچھا کرتی تھی کہ تم شیخ سے کس کام کے لیے آئے ہو، حدیث سننے کا ارادہ ہے یا مسائل پوچھنے کا؟ اگر وہ مسئلہ دریافت کرنے کا کہتی تو آپ آ جاتے، اور حدیث سماعت کرنے کا کہتی تو آپ غسل خانے میں جاتے، خوشبو لگاتے، نئے کپڑے پہنتے، غسل کرتے، چادر پہنتے، یوار پہنتے، سر پہ چادر رکھتے، اب آپ کے لیے چوکی بچھائی جاتی، پھر نکلتے، اس پر بیٹھتے، عاجزی کے آثار آپ کے اوپر ظاہر ہوتے، عود کی خوشبو لگائی جاتی، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سناتے فارغ ہو جاتے۔ بلکہ ایک مرتبہ تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال ادب و احترام اور تعظیم و تکریم کر کے دکھائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بیان کی۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے حدیث پاک کا، اور بیان کرتے ہوئے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 16 دفعہ بچھو نے کاٹا، لیکن امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹس سے مس نہ ہوئے اور کوئی توقف نہ فرمایا، اس حدیث کے بیان کو جاری رکھا، یہاں تک کہ جب حدیث پاک ختم ہوئی، چہرہ پاک متغیر ہوا، لوگوں نے پوچھا کہ آپ سے آج عجیب سی بات دیکھی ہے، تب آپ نے بتایا کہ پیچھے جسم پر بچھو نے 16 مرتبہ کاٹا ہے، اور پھر وہ جسم کے زخم دکھائے گئے، تب بھی لوگوں کو پتہ لگا کہ یہ حالت ہوئی ہے، ورنہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو بتایا بھی نہیں۔ ناظرین، یہ وہ تعظیم و تکریم ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کر کے دکھائی، ہمارے بزرگوں نے کر کے دکھائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعظیم ہم پر لازم ہے۔ اب ہمارا کیا کام ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں نمبر ایک تو یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ادب و احترام کا تقاضا ہے، جب حضور کا ذکر کیا جائے تو ایسے ذکر نہ کریں جیسے عام طور پر ایک دوسرے کا ذکر کرتے ہیں، جیسے عام طور پر کسی ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، جیسے عام طور پر ایک دوسرے کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ تم رسول کے پکارنے کو ایسے نہ بنا لو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ ہمیں اس سے منع کیا گیا ہے، اور لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، کہ رسول کی بارگاہ میں ایسے نہ بلاؤ، ایسے بلند آواز نہ کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے لیے کرتے ہو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک کیا جائے، حضور کا ذکر پاک سماعت کیا جائے، حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک بیان کی جائے یا سماعت کی جائے، تو لفظ ایسے نہیں ہونے چاہیے جیسے بازاری لفظ ہوتے ہیں، جیسے عام لوگوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، ماں و شما کی باتیں کی جاتی ہیں، نہیں، کمال ادب و احترام کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس عظیم ہستی کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، یہ تصور کرنا چاہیے کہ ہم کس عظیم انسان کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں۔ ہم اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں کرنے جا رہے ہیں، یہ احتیاط ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے۔ یہیں پر ہم نعت خواں احباب سے گزارش کریں گے کہ نعت پڑھیں، کہ نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن نعت گوئی کرتے ہوئے یہ خیال ذہن میں رکھنا چاہیے، دل میں بٹھانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زبان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے قبول کیا ہے، تو ہمارا لہجہ بھی ایسا ہونا چاہیے، ہمارا انداز بھی ایسا ہونا چاہیے، ہمارے الفاظ بھی ایسے ہونے چاہیے، ہمارا طریقہ بھی ایسے ہونا چاہیے۔ ہم عشق میں ڈوب کر حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کریں۔ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں لا تقولوا راعنا فرما کر ایک ایسا لہجہ، ایک ایسا انداز، ایک ایسا لفظ استعمال کرنا بارگاہ رسالت مآب منع فرما دیا جو ذو معنی ہے۔ تو جو ذو معنی لفظ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ استعمال کیا کرتے تھے، لیکن اچھی نیت کے ساتھ بھی استعمال کرنا منع کر دیا گیا۔ نہ صرف منع کیا گیا بلکہ متبادل لفظ بھی عطا فرمایا گیا، وَقُولُوا انظُرْنَا، اور یوں کہا کرو کہ انظرنا، اس کے بعد بھی حکم دیا گیا وَاسْمَعُوا، لیکن یہ بھی کہنے کی نوبت نہ آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے تو انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت کیا کرو۔ اور آگے فرمایا وَلِلْکَافِرِینَ عَذَابٌ أَلِیمٌ،
اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ دو معنی لفظ نہ ہو، لہجہ غلط نہ ہو، اور لفظ بھی وہ ہو جس کا انتخاب ہمارے بزرگوں نے کیا ہے، اشعار بھی ایسے ہوں جو ہمارے بزرگوں سے منقول ہوں، پھر حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے۔ یہ حضور کی تعظیم و تکریم، حضور کے ادب و احترام کا ایک بنیادی تقاضا ہے کہ حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک ایسے کیا جائے۔ یوں ہی جب حدیث سماعت کریں، جب حضور کی سیرت سماعت کریں تو کمال ادب و احترام کے ساتھ نگاہیں جھکائے ہوئے، یہ نہ ہو کہ حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہے، ہم یہاں دیکھ رہے ہیں، وہاں دیکھ رہے ہیں، جسم سے کھیل رہے ہیں، لباس سے کھیل رہے ہیں، اور بچوں کو چپ کروا رہے ہیں، اپنے گھر میں حضور کی میلاد کی محفل سجائی ہوئی ہے اور خود موجود نہیں ہے، انتظامات کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، نہیں، بلکہ حضور جان تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو، حضور کا میلاد ہو، حضور کی باتیں ہو رہی ہوں تو کمال عجز و انکساری کے ساتھ بالکل اس طریقے سے حاضری دیں جیسے حضور جان تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری کا ارادہ رکھتے ہیں، جیسے حضور جان تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتے تو حاضری دیتے۔ یہ حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا ایک بنیادی تقاضا ہے۔ پھر بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری ہو، مدینہ طیبہ میں حاضری ہو، تو وہاں جانے کے بعد بھی اب اس مسجد شریف کے آداب بھی ایسے، جیسے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس مسجد شریف کے آداب اب بھی ایسے ہی ہیں جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات پاک میں تھے۔ اب وہاں اونچی آواز نہیں کرنی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کے کہنے کے حکم سے اس کو منع کر دیا گیا، اور پھر لا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون سے اسے منع کر دیا گیا، دروازہ بند کر دیا گیا کہ ویسے اونچی آواز سے نہیں بولنا، بلکہ جو لوگ آوازیں نیچی رکھتے ہیں ان کو آوازیں نیچی کرنے کی فضیلت بیان کی گئی، ان کو اس کا فائدہ دیا گیا، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں آوازیں پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی اور پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور ادب و احترام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اور بارگاہ کا بیان فرمایا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کے سے پہلے کوئی کام نہ کرو، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو کبھی زندگی میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ عمر میری زیادہ ہے لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں، یعنی یہاں پر یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہر قول و فعل میں اپنے آپ کو حضور سے کم سمجھے، ہر شے میں حضور سے اپنے آپ کو کم سمجھے، اپنے آپ کو حضور سے بڑا ہوا تصور نہ کریں۔ یہ ایمان کے تقاضوں میں سے ہے کہ حضور کی تعظیم و توقیر کریں، اور تعظیم و توقیر ایسے بجا لائے کہ اپنے آپ کو حضور سے کم تر تصور۔ حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین سے لگنے والے ذرات، خاک کے ذرات کو بھی اپنے آپ سے اعلیٰ اور رفیع تصور کریں، بلکہ حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر شے کو اپنے آپ سے اعلیٰ اور رفیع سمجھیں۔ اور انشاءاللہ عز و جل ہم آنے والے پروگرامز میں اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر تبرکات سے کیسے کرنی چاہیے اس کو بھی لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید انشاءاللہ عز و جل تعظیم و توقیر کے تقاضوں کو لے کر آئندہ نئے پروگرام میں آپ کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔